بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں ہمارے ایک بھائی نے بھیجی ہے اور کہانی سن کے ہم حیران ہیں کہ اس دنیا میں کیا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جلد از جلد یہ کہانی ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آئیے انہی بھائی کی زبانی سنتے ہیں۔ ان کا نام اس کہانی میں ظاہر نہیں کیا جا رہا اور نام فرضی ہے، لیکن کہانی بالکل سچی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کب سے بے ہوش تھا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرا بھائی مجھے دیکھ کے پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں ہسپتال میں بالکل سیدھا پڑا تھا۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ یا تو میں اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا یا پھر اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرا بھائی اس طرح سے رو رہا تھا کہ جیسے اس نے میری میت دیکھ لی ہو، تو اپنا سر پیٹ رہا تھا اور چلا رہا تھا۔ مرد اس طرح سے روتا ہوا بڑا عجیب لگتا ہے، اور ایسے تب ہی روتا ہے جب کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بھی پاس کھڑے تھے، ان کی شکلوں پہ بھی ڈر نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ میں بھی ڈر گیا اور میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ میں نے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی، مجھے میرے ہاتھ پاؤں تو دکھائی دیے۔ جب میں نے تھوڑی سی گردن اوپر اٹھائی تو میں ان کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آپ کا وجود سن ہے، 2-4 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر ایسی ہی کیا بات تھی کہ یہ سب لوگ اتنے زیادہ پریشان تھے، کیونکہ نہ تو مجھے کہیں درد ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ایک لمبی نیند سے جاگا تھا۔ پھر میں نے اپنے بھائی کے منہ سے ایک بات سنی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک عورت مرد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بات سن کے میں حیران ہو گیا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میرا بھائی ہمارے پورے خاندان کا سب سے خوبصورت کمانے والا اور ایک بہت ہی اچھا انسان تھا۔ ہمارے گھر میں بس ہم 3 لوگ ہی رہتے تھے، میری ماں، میرا بڑا بھائی، اور جب میرے بڑے بھائی کی شادی کروا دی تو پھر اس کی بیوی بھی آ گئی۔ میری عمر کم تھی، ابھی میری شادی کا دور دور تک کوئی امکان نہ تھا، لیکن میں اس بات پہ خوش تھا کہ گھر میں بھابھی آئے گی تو گھر کا تھوڑا ماحول بدلے گا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ تمہارے بھائی نے ہمیں غربت سے نکال باہر کیا، ہمارے لیے اپنے ہاتھ چھوڑے نوکری بدلی، اب اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تلاش کی جائے۔ میری ماں بہت ہی نیک عورت تھی، حج وغیرہ بھی کر چکی تھی اور روز قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ یہاں پر بہت سکون سے رہتے تھے ہم لوگ، گھر میں برکت بھی ہوتی تھی اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ کوئی اچھی سی لڑکی ہو، مناسب سی، جو خوبصورت بھی ہو اور گھر کو سنبھالنے والی بھی، اور ایسی تو 1000 لڑکیاں مل جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں میری ماں کو ابھی تک ایسی کوئی لڑکی کیوں نہیں مل رہی تھی۔ میری ماں نے ایک دفعہ بھائی سے بھی پوچھ لیا، اس پر اس کا کہنا تھا کہ جیسی بھی لڑکی آپ پسند کریں گے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں اسی سے شادی کر لوں گا۔ میرے بھائی کے لیے بہت رشتے آتے تھے، رشتے تو لڑکیوں کے لیے آتے ہیں، لڑکوں کے لیے نہیں، لیکن ہمارے خاندان اور جاننے والے لوگوں کو پتہ تھا کہ بھائی کا مستقبل اور بھی زیادہ روشن ہونے والا ہے، اس لیے وہ باتوں باتوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیتے۔ ان کو پتہ تھا کہ جب لڑکا اتنا اچھا ہے تو اپنے منہ سے بول دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اگر بدلے میں ان کی بیٹی کی زندگی سنور جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، اگر بدلے میں ان کی بیٹی کی زندگی سنور جائے اور کیا چاہیے۔ اس لیے بہت سارے رشتے آئے تھے۔ ایک ہماری کزن بھی تھی جو میری دور پار کی کزن تھی، یعنی میرے والد صاحب کی ایک کزن کی بیٹی تھی۔ یوں تو وہ ہماری بھی کزن لگتی تھی، لیکن فرسٹ کزن نہیں تھی۔ اس کا نام ہانیہ تھا، ہر وہ بھائی سے شادی کرنا چاہتی تھی، پر میری ماں کو میرے باپ کے خاندان والے لوگ ویسے ہی اچھے نہیں لگتے تھے، اور ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، کوئی اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی، بس نارمل سی ہی تھی۔ اس لیے میری ماں نے اس کے بارے میں تو دوسری بات بھی نہ کی کہ بھائی کی شادی اس سے کریں گے یا نہیں۔ میرے بھائی کا نام فرحات ہے۔ پھر بالآخر میری ماں کو ایک لڑکی مل ہی گئی۔
لڑکی بڑی پیاری تھی، خوبصورت تھی، پردے کی پابند تھی۔ ہم لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ یہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ تو بھی ایک دفعہ دیکھ لے۔ اور اس کے بعد میرے بھائی نے جو حرکت کی وہ دیکھ کے ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے تو اس تصویر کو ایسے چھٹک کے پیچھے کیا جیسے ٹیبل کے اوپر کوئی تصویر نہیں بلکہ کوئی کیڑا پڑا تھا جس کو ایسے ہاتھ سے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ اس سے شادی کروں گا میں، آپ کو میرے لیے یہی لڑکی ملی تھی کیا؟ میری ماں بھی حیران رہ گئی اور میں بھی، کیونکہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی بھی تھی اور خاندان بھی اچھا تھا۔ لیکن میرے بھائی نے تو بس ایک نظر دیکھا اور اس طرح کی حرکت کر کے پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تجھے لڑکی پسند نہیں آئی تو آرام سے بول دے۔ کہنے لگا کہ آرام سے بولوں گا تو آپ سمجھے گی نہیں نا، اس لیے آپ کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری ماں کا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ اسے بولوں گا تو آپ سمجھے گی نہیں نا، اس لیے آپ کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری ماں کا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ انہوں نے بڑی مشکل سے اس لڑکی کو تلاش کیا تھا۔ کہنے لگی کہ اچھا پھر بتا دے کہ کس سے شادی کرنی ہے یا میں کوئی اور لڑکی تلاش کرتی ہوں۔ تو اس نے پانی کا گلاس پیا اور کہا کہ نہیں رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑکی میں نے تلاش کر لی ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ خود ہی تو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ میرے لیے خود ہی لڑکی تلاش کر لینا، اور اب کہہ رہا تھا کہ میں نے لڑکی تلاش کر لی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اچھا اگر تیری خوشی ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، بتا دے کون ہے، اس کے گھر رشتہ لے جائیں گے۔ تو کہنے لگا کہ رشتہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بات پکی ہو گئی ہے، بس کل پرسوں رسم کرنے کے لیے چلے جائیں، انگوٹھی بھی لی جائے اور بات بالکل پکی کر کے آئیں۔ کوئی دیکھنے دکھانے والا سین نہیں ہے، میں نے ہانیہ سے شادی کرنی ہے۔ میری ماں کے حلق میں نوالا پھنس گیا۔ میں فوراً اٹھا اور میں نے اپنی ماں کو پانی پلایا اور کہا کہ کیا ہو گیا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ لیکن میرے بھائی کے چہرے پہ ایسے تاثرات تھے جیسے وہ کچھ برا ہی کہنا چاہتا تھا، لیکن لحاظ کر رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ تو اس ہانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تو اس کے علاوہ کسی اور کا نام لیتا تو خدا کی قسم مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تجھے پتا ہے کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے اور آپ اس کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ میں بھی بولنے لگا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ امی سے پوچھ تو لیتے، آپ نے کیا ان سے بات پکی کر لی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم اپنا منہ بند رکھو، تم چھوٹے ہو، چھوٹے بن کے رہو، اس گھر کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ہاں آپ لوگ یہی سمجھے کہ گھر کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ہاں آپ لوگ یہی سمجھے کہ بات پکی کر دی ہے۔ میری ماں کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جب بات پکی کر دی ہے تو نے، تو پھر جا کے خود ہی بیاہ کر کے لیا، پھر ہمیں بھی کیوں بھیج رہا ہے؟ جا کے نکاح کر لے اور لے آ اس کو۔ میرے بھائی نے عجیب سا چہرہ بنایا، وہ جس طرح کی شکل بنا رہا تھا ہم نے آج تک اس کی ایسی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پہ کبھی ایسے تاثرات نہیں آئے تھے، اس نے کبھی امی سے بدتمیزی نہیں کی تھی، مجھے اس طرح سے نہیں ڈانٹا تھا، اور اگر وہ چاہتا تھا کہ ایسا ہی ہو تو ٹھیک ہے، یہ اس کی زندگی تھی، لیکن وہ یہ بات آرام سے بھی تو کر سکتا تھا۔ وہ پتہ نہیں کس طرح سے بول رہا تھا۔ میں نے امی کو اٹھایا اور ان کو ان کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہ کیسے سب ٹھیک ہوگا، اس لڑکی کے بارے میں، اور اس کا بیٹا اس لڑکی کے لیے زہر کھانے کو تیار بیٹھا ہے۔ ایسی لڑکی جو کسی جوان مرد کی عقل کو مار دے اور وہ اس کے لیے زہر کھانے کو تیار ہو جائے، ایسی لڑکی کیا اچھی ہوتی ہے، کل کو ہمارے بیٹے کی عقل بھی ختم کر دے گی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ بھائی کی شکل دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی عقل ابھی سے ہی ختم ہو گئی ہے۔ میری ماں بہت زیادہ پریشان تھی، بھائی بھی گھر میں بہت دیر سے آ رہا تھا، کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا، کہتا تھا کہ کھانا بھی باہر سے کھا کے آیا ہوں، صبح سے غائب تھا۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا ان سے بات کرتے ہیں اور جا کے لڑکی کے ساتھ بات پکی کراتے ہیں۔ میں نے کہا کہ لیکن وہ تو آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو میری ماں نے کہا کہ اب اپنے بیٹے نے پسند کر لی تو ہم کیا بول سکتے ہیں، اس کی خوشی میں ہم بھی خوش ہو جائیں گے،
باقی اللہ خیر کرے گا۔ ابھی ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ بھائی گھر میں داخل ہوا، اور اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ہانیہ بھی تھی جو کہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ باقی کی کہانی تو ہم سمجھ ہی گئے۔ ساتھ ہانیہ کی ماں بھی تھی جو سر اٹھا کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میرے بھائی نے نکاح کر لیا تھا اور وہ اسے اٹھا کے ہمارے گھر بھی لے آیا۔ میری ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کے لیے کیا کیا ارمان سجائے ہوئے تھے، جگہ جگہ اس کے لیے خوبصورت ہم سفر کی تلاش میں پتہ نہیں کتنے چکر کاٹے تھے۔ نہ گرمی دیکھی تھی نہ دھوپ دیکھی تھی، ہر اب ان کا بیٹا ایک ایسی لڑکی کو بیوی بنا کر لے آیا جو ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور پھر یہ کہ شادی بھی باہر و باہر ہی کر لی۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیا غضب کر دیا تو نے؟ تو میرا بڑا بھائی کہنے لگا کہ غضب کیا کیا ہے، نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، شادی کر کے لایا ہوں، بیوی ہے میری، منکوحہ ہے، اور کیا بتاؤں میں آپ کو، اور پھر آپ نے تو کہا تھا کہ جب سب کچھ خود ہی کر لیا تو جا کے نکاح بھی کر لے، تو میں نے نکاح بھی کر لیا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی اتنی ساری سردردی خواری بچ گئی۔ میری ماں اپنا سر پکڑ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میری ماں ایسی عورت تھی جس نے ساری زندگی اپنے خاندان کا مان رکھا تھا۔ کہیں کسی کا بچہ پیدا ہوا، کوئی بیمار ہوا، کسی کی شادی ہوئی، میری ماں سب سے پہلے پہنچتی۔ پورے خاندان میں ان کی بہت عزت تھی، صرف اپنے خاندان میں ہی نہیں، ان کے سسرال والے بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب وہ سب کو کیا جواب دیتی کہ بیٹے نے کیوں مجھے بتائے بغیر شادی کر لی، اور وہ بھی ایسی لڑکی سے جس کو پسند بھی نہیں کرتی تھی۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ ساری زندگی تو وہ لوگ یہی سمجھتے کہ شاید ماں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پیسے زیادہ کماتا تھا، اور اس نے تنگ آ کے پیٹھ پیچھے کتنا بولتے ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو جوانی تو اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم سفر بھی نہیں تھا ان کا، صرف عزت ہی تھی جو انہوں نے کمائی تھی۔ اب وہ عزت بھی ختم ہو جاتی۔ میرے بھائی نے کہا کہ چلو اب رونا دھونا بند کریں اور اپنی بہو کا استقبال کریں، تو میری ماں اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گئی، ہماری وہ بھابھی اچانک سے رونے لگی، کہنے لگی کہ دیکھو تو صحیح ذرا کیسا استقبال ہوا ہے میرا، سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا، دعائیں بھی نہیں دی۔ مجھے میرے بھائی کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جیسے بیوی رو نہیں رہی بلکہ آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تم چلو میرے ساتھ، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں کروں گا تمہارا استقبال، چھوڑو تم ان سب کو۔ میں بھی وہاں سے منہ پھیر کے چلا گیا اور وہ دونوں کمرے میں چلے گئے۔ رات کا کھانا بھی انہوں نے باہر سے آرڈر کیا اور امی کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ میں نے ان کو بڑی مشکل سے 2-4 نوالے کھلائے اور دوائی دی۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ ماں ساری رات بخار میں تڑپتی رہی اور بھائی کو کوئی پرواہ نہ تھی، جبکہ یہ وہی بھائی تھا کہ ماں کو ذرا سا کچھ ہوتا تو فوراً ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بیوی آتی ہے تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ حد تک بدل ہی جاتا ہے، لیکن ایسے تو نہیں بدلتا کہ ایک چٹکی بجے اور بدل گیا۔ یہ تو 1 سیکنڈ میں بدل گیا تھا۔ صبح ناشتہ کرنے کے لیے بھی وہ باہر چلے گئے اور میں نے اپنے لیے اور امی کے لیے ناشتہ خود بنایا۔ دوپہر کو کھانے میں کچھ بھی نہیں تھا اور میرے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے۔ مجبوراً بھائی سے پیسے مانگے۔ اس نے کہا کہ اپنی بھابھی کو کام مت کہنا، وہ 4-5 مہینے کام نہیں کرے گی، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے اور ہم لوگ ویسے بھی اتوار والے دن ہنی مون پہ جا رہے ہیں۔ تم یہ پیسے پکڑو، گھر میں راشن ڈلوا دو اور دیکھ لو محلے سے کوئی نوکرانی جب تک امی بیمار ہیں۔ میں چپ ہو گیا کیونکہ میرے اپنے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا۔ میری ابھی عمر ہی کیا تھی، ابھی تو میں نے میٹرک کیا تھا۔ اگر میں کوئی نوکری کرتا ہوتا تو اپنے بھائی کے آگے ہاتھ تو نہ پھیلانے پڑتے۔ یہ وہی بھائی تھا جس سے بلا دھڑک کچھ بھی مانگ لیتا تھا، لیکن اب عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ جب انہوں نے مجھے پیسے دیے تو ان کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی اور اس کی نظر پیسوں پر ہی تھی۔ وہ لوگ تو ہنی مون پہ چلے گئے۔ ہنی مون پہ لوگ جائیں تو کتنے وقت کے لیے جاتے ہیں، 1 ہفتہ یا 10 دن، لیکن ان کو تو آج گئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے، واپس ہی نہیں آ رہے تھے۔ اب تو بھائی نے پیسے بھیجنے بھی بند کر دیے۔ ادھر ادھر جو پیسے گھر میں بچا کے رکھے ہوئے تھے وہ استعمال ہو گئے
नौकरानी तो कोई ना मिली, अम्मी ने खुद ही उठ के काम संभाल लिया। थोड़ी मदद मैं करता था। जब बहू रानी वापस आई तो उसके तेवर ही बदले हुए थे। ऐसा थोड़ी मदद मैं करता था। जब बहू रानी वापस आई तो उसके तेवर ही बदले हुए थे। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी जंग जीत ली है। लेकिन भाई ने भी उनको सामने बिठा के कहा कि अब ये इस घर का हिस्सा है, मुझे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहना। मेरी माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, देख लेंगे, जो भी मामलात हैं, अब तुम ले आए हो तो क्या कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बेटा, इसलिए तुम्हारी खुशी से भी इज्जत से पेश आऊँगी, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने अपनी माँ को बाद में कहा कि आप कुछ तो कहती, तो मेरी माँ ने कहा कि अब क्या कहती, सारा कुछ तो कर लिया उन लोगों ने। मेरी माँ का फैसला भी बुरा नहीं था। एक घर में रहना था और मेरी माँ के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेरी भाभी की चालाकियों और सियासत का मुकाबला कर पाती। मेरी माँ सीधी सादी औरत थी। बाबा के जाने के बाद वैसे ही उनके अंदर ज़्यादा हिम्मत नहीं दिया था, वो भी संभाल रही थी। कभी कोई फ़ोन करता था तो कभी कोई बहाना किया कि लड़की के माँ बाप का कोई मामला था, जल्दी जल्दी में शादी हुई, बस निकाह की रस्म हुई है। मेरी माँ ने कहा कि ज़िंदगी में कभी बिला वजह झूठ नहीं बोला और अब इतना बड़ा झूठ बार बार बोलना पड़ रहा है। भाभी ने उस घर को पूरे तरीके से अपने हाथ में लेने की कसम खा रखी थी। उन्होंने कहा कि जो मेरा दिल करेगा घर में वही पकेगा। एक दिन मैं घर में आया तो अजीब सी बदबू आ रही थी। हमारे घर में बहुत सीधी सादी चीज़ें पकती थी, दाल सब्ज़ी चावल चिकन वगैरह। इससे ज़्यादा हम लोग कभी कोई मुर्ग मुसल्लम और इस तरह की चीज़ें नहीं खाते थे कि पाए निहारियाँ कलेजियाँ ओजरियाँ। लेकिन आज अजीब सी बदबू आ रही थी। मैं किचन में गया तो भाभी खड़े होकर खाना बना रही थी। मैंने कहा कि आप क्या बना रही हैं। मैंने नाक पे हाथ रख लिया थी। मैंने कहा कि आप क्या बना रही हैं। मैंने नाक पे हाथ रख लिया। उसने कहा कि नाक पे हाथ रखने की क्या ज़रूरत है, खाने को देख के ऐसी हरकतें नहीं करते। मैंने कहा कि पक क्या रहा है ये तो बता दें। तो कहने लगी कि बड़े गोश्त की ओजरी पक रही है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि पर हमारे घर में तो कोई भी नहीं खाता और भाई को भी बहुत नफरत है। कहने लगी कि तुम्हारे भाई का तो पता नहीं पर मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने लिए बना लें। उसने कहा कि हाँ, अपने लिए ही बना रही हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी बना रही हूँ। हर बात पे वो उल्टा जवाब देती थी, लेकिन मैं चुप ही रहा और वहाँ से चला गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये घर में क्या हो रहा है, तो कहने लगी कि मैं इसे रोक तो नहीं सकती, अपने लिए कुछ बनाने का दिल कर रहा है तो बना ले। बाहर बड़ी बदबू आ रही थी, इसलिए मैं अंदर आके बैठ गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, पाक नहीं होती, पता नहीं ये क्यों बना रही है। मैंने कहा कि हम क्या खाएंगे, तो मेरी माँ ने कहा कि तुम लोगों के लिए तो कल आलू चिकन बनाया था, वो पड़ा है, तुम्हारा भाई भी वही खा लेगा। दोपहर को जब सब लोग टेबल पर बैठे तो मेरी माँ ने मेरे भाई के लिए भी पहले से ही सालन डाल के रखा था। लेकिन उस दिन जो उस टेबल पे हुआ वो देख के हम लोग हैरान रह गए। मेरा भाई ओजरी खा रहा था, जिंदगी में पहली दफ़ा, और वो भी दोनों हाथों से ऐसे खा रहा था कि जैसे अभी कोई इससे छीन लेगा। चलो माना कि हो सकता है कि ओजरी बड़ी अच्छी बनी हो और जो काम उसने कभी ना किया वो आज कर लिया, लेकिन इंसानों की तरह तो खा सकता था। हम लोग तो हैरान रह गए। उसने तो सारे टेबल के कपड़े को भी गंदा कर दिया और अपने कपड़े भी गंदे कर लिए और बार बार कह रहा था कि क्या बनाया है, क्या बनी है, ज़बरदस्त, वाह, मज़ा आ गया। हमारा तो वहाँ बैठने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि किसी रिश्तेदार के घर चलते हैं, घर में दिल बड़ा परेशान हो रहा है। कहने लगी कि जहाँ भी जाएंगे वो तुम्हारे भाई की किस्से कहानियाँ लेके बैठ जाएंगे, फिर दिल और परेशान हो जाएगा। फिर मैं अपनी अम्मी को थोड़ी देर के लिए कॉलोनी के पार्क में ले आया कि उनका दिल थोड़ा बहल जाए। घर का माहौल अजीब होता जा रहा था, अजीब अजीब चीज़ें बनती थी। भाभी हर मामले में पंगा लेती थी। भाई उनको कुछ कहता नहीं था, अगर हम कुछ बोल देते तो वो भी गुस्सा करते, और भाई भी हमें बातें सुनाता, कहता था कि अपनी पसंद से कुछ बना लेगी तो क्या हो जाएगा, अगर उसने इस घर की किसी चीज़ को हटा दिया तो क्या हो गया,
یہ اس کا بھی تو گھر ہے۔ یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فساد پڑنے لگے۔ میری ماں نے ایک دن قرآن مجید اٹھایا اور کہا کہ ایسے میرا دل کر رہا ہے اور گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میری ماں کی تلاوت بہت اچھی تھی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرح ہی پڑھتی تھی۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتی تھی تو آس پاس کے لوگ ہمارے گھر آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کتنی خوبصورتی سے تلاوت کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں میری ماں نے تلاوت کرنی شروع کی اور وہاں میری بھابھی کا چہرہ ایسے بن گیا کہ جیسے قیامت آنے والی ہے۔ پہلی دفعہ میں نے ان کو اتنا پریشان دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری امی کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، آئیں آپ بھی بیٹھیں۔ اس بات پہ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ان کی یہ حرکت بڑی عجیب لگی اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر تو ہم سبھی حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی نے چلانا شروع کر دیا اور بری طرح سے چلا رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی، اتنی بری طرح چلا رہی تھی کہ جیسے ان کے کمرے میں سانپ گھس آیا اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ میری ماں نے فوراً تلاوت روک دی۔ ہم لوگ کمرے کی طرف بھاگے لیکن اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ 5 منٹ کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو اس کی شکل بھی ڈری ہوئی تھی۔ ہم نے کہا کہ کیا ہوا، سب خیر تو ہے، کیوں چلا رہی تھی؟ تو کہنے لگی کہ جیسے آپ کو بڑی فکر ہے میری۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں فکر کیوں نہیں ہوگی، تم اتنی بری طرح چلا رہی تھی، پورے محلے میں تمہاری آوازیں گونج رہی تھی، ہوا کیا تھا؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ بات ہمیں بھائی کو بتانی چاہیے، تو اس نے کہا کہ بتائیں گے بھی تو کیا ہی کر لے گا، چھوڑو۔ اب تقریباً روز ہی ایسے ہونے لگا کہ جیسے ہی میری ماں قرآن کی تلاوت کرنے لگتی میری بھابھی چیخنے چلانے لگ جاتی اور میری ماں قرآن کی تلاوت روک دیتی۔ ایسا 3-4 دفعہ ہوا تھا۔ میری ماں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ جب قرآن کی میرے بھائی کی جب اس سے شادی ہوئی اس کی شکل عجیب سی ہو گئی تھی، اس کا وزن بڑھنے لگا، وہ عجیب چیزیں کھاتا تھا جس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ عجیب سے گندے دانے نکل آئے اور بالکل بھی پہلے جیسا خوبصورت نوجوان نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی ہے، اس کا پیٹ بھی باہر نکلنے لگا تھا۔ اب اسے کوئی بھی دیکھتا تھا تو حیران رہ جاتا تھا۔ میری ماں کو میں نے کہا کہ بھائی کو کیا ہوتا جا رہا ہے، تو کہنے لگی کہ بیٹا جیسی عورت مرد کی زندگی میں آتی ہے نا، وہ اسے ویسا ہی بنا لیتی ہے۔ تمہاری بھابھی نے اسے پتہ نہیں کیا کیا، کھانے پہ لگا دیا۔ ایسی چیزیں روز کھانے سے یہی حال ہوتا ہے، پیٹ بھی باہر نکل جاتا ہے اور چہرے پہ دانے بھی نکلتے ہیں۔ اتنے گھی والے کھانے تو آج تک میں نے نہیں تم لوگوں کو کھلائے، ہم لوگ تو سادہ غذا کھانے والے لوگ تھے۔ میں نے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ جب بھائی کو یہ سب کچھ ساری زندگی نہیں اچھا لگا تو وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے گھر میں سے ہر وقت عجیب سی بدبو آتی رہتی تھی، جیسے کسائیوں کی دکان سے آتی ہے۔ کبھی گوشت پک رہا ہوتا تھا، کبھی مغز پک رہا ہوتا تھا، کبھی کلیجی، کبھی پائے تو کبھی اوجریاں، کبھی مرغی کے پنجے، ایسی چیزیں جو ہم لوگوں نے کبھی کھانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اور میری بھابھی پکاتی بھی ٹھیک سے نہیں تھی، کچا پکا کے بنا کے سامنے رکھ دیتی تھی۔ میرا بھائی مزے سے کھا جاتا تھا۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ ہم اگر محلے میں اپنے گھر سے کوئی چیز کسی اور کے گھر بھیجتے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے بنائے ہوئے کھانے میں سے بدبو آتی ہے، کیونکہ پورے گھر میں ہی بدبو رچ بس گئی تھی۔ ہم لوگوں کو تو عادت ہو گئی، لیکن جب کوئی باہر سے آتا تو ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ میری ماں نے ساری زندگی اس گھر کو بڑا صاف ستھرا رکھا تھا، لیکن اب یہاں پر عجیب سے معاملات ہو رہے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک اور اچھی بات تھی کہ باتھ روم جانے والے جوتے ہم لوگ باتھ روم کے آگے ہی رکھتے۔ ان جوتوں کو پھر پورے گھر میں کوئی نہیں پہنتا تھا، کیونکہ میری ماں نے نماز پڑھنی ہوتی تھی، لیکن جب سے بھابھی گھر میں آتی وہ جوتے بھی ہٹا دیے تھے اور یہ رسم بھی ختم ہو گئی۔ اب باتھ روم والے جوتے پورے گھر میں گردش کرتے رہتے تھے اور میری ماں اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھتی۔ میری بھابھی جب سے آئی تھی ہم نے ان کو ایک دفعہ بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں پورا دن کمرے میں کیا کرتی رہتی۔ بھائی کی حالت تو خراب کر دی، لیکن خود بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔
ایک دن میرا بھائی میری ماں کے کمرے میں گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج اتنے دنوں بعد میرے بھائی کو یہ خیال کیسے آ گیا، ورنہ پہلے تو اس کی عادت تھی کہ جب وہ رات کو کام سے آتا، کھانا کھا کے تھوڑی دیر بعد وہ آ کے امی دعا دیتے۔ آج بڑے دن بعد وہ کمرے میں گیا تو میں بھی خوش ہو گیا، اور میں پیچھے نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ چلو اچھا ہے، تھوڑی دیر ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ بھائی کو خیال تو آیا۔ میں وہاں سے جا رہا تھا کہ میں نے بھابھی کو دیکھ لیا۔ بھابھی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، کچن میں کھڑی تھی، بھائی کے لیے شاید دودھ گرم کر رہی تھی، کیونکہ میرا بھائی سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ کا پیتا تھا۔ یہ تو سب کو ہی پتا تھا، لیکن وہ دودھ کے اندر نہ جانے کیا ملا رہی تھی۔ میں چھپ کے ان کو دیکھنے لگا۔ چینی تو بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ میرا بھائی چینی دودھ میں نہیں پیتا تھا، لیکن آج کل جو اس کے کھانے پینے کی حرکتیں بدلی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ چینی ہی پیتا ہو۔ لیکن سامنے تو منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی لال کلر کی چیز تھی اور عجیب سی چپچپی سی چیز تھی۔ اس نے دودھ کے اندر ملائی تو ایک پل کو دودھ بالکل لال ہو گیا۔ میرے تو ہوش، عجیب سی چپچپی سی چیز تھی۔ اس نے دودھ کے اندر ملائی تو ایک پل کو دودھ بالکل لال ہو گیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے کہ آخر یہ کیسی چیز ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے چمچ ہلایا تو دودھ کا کلر مدھم ہونے لگا اور وہ پھر سے سفید ہو گیا۔ وہ دودھ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ ظاہر ہے یہ دودھ بھائی نے ہی پینا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی چیز تھی جو انہوں نے دودھ میں ملائی۔ ایسی کیا چیز تھی جس نے پہلے دودھ کو اتنا لال کیا اور پھر وہ اپنا کلر کھو بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی ماں کے کمرے سے نکل گیا تو میں ماں کو یہ بتانے کے لیے کمرے میں گیا کہ بھابھی دودھ میں کچھ ملا رہی تھی۔ ظاہر ہے میری عمر کم تھی، میں ایسی باتیں فوراً بتاتا، لیکن اندر گیا تو ماں سر پکڑ کے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ میں تو ان کو روتا دیکھ کے تڑپ ہی گیا، کیونکہ آج تو بھائی بڑے دنوں بعد ان کے کمرے میں آیا تھا، خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ دن آنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے، بتائیں تو صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا بھائی کہتا ہے کہ آپ گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کیا کریں، میری بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ یہ کس طرح کی بات ہے، قرآن کی تلاوت کیوں نہ کروں میں؟ اور وہ کون ہے جس کی طبیعت قرآن کی تلاوت سن کے خراب ہوتی ہے؟ ارے قرآن کی تلاوت سننے سے تو انسان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی عورت ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کی کسی حرکت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اس کو دیکھو، میرے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، کہ جو یہ بات کرنے کے لیے آ گیا کہ گھر میں قرآن نہ پڑھا کرو۔ ارے میں تو ہمیشہ سے گھر میں قرآن پڑھتی ہوں۔ یہ تو جب اس گھر میں آئی تو 2-3 مہینے کے لیے میرا دماغ ہی گھوم گیا اور میں اتنی پریشان ہوئی کہ میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ لیکن یہ تو میرا معمول ہے، اب میں کیا کروں؟ کہتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ کیا کریں، اور اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ کہیں اور جا کے پڑھا کریں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ یہ کس قسم کی بات ہے؟ بات تو بڑی عجیب تھی، بہت ہی معیوب بات تھی۔ ایسے کون کہتا ہے بھلا؟ اللہ کا کلام ہے، لوگوں کے گھروں میں قرآن پڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھتے نہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح گھر میں نحوست آتی ہے۔ قرآن پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، پھر وہ کیوں روک رہا تھا؟ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو اس کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پڑھا کریں۔ بے شک وہ کہنے لگی کہ صرف منع کر کے نہیں گیا، یہ بھی کہہ کے گیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، نہیں تو گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اب تو ہی بتا میں کیا کروں؟ میری ماں تو پریشان تھی۔ ادھر میرے بھائی نے میرے پہ بھی ایک قیامت توڑ دی۔ کہنے لگا کہ تو نے میٹرک کر لیا، میں تجھے آگے نہیں پڑھانا، پڑھائی وہ تجھے پرنٹنگ کا کام سکھائیں گے، جب تجھے کام آ جائے گا تو پھر میں تیرے لیے دکان ڈلوا دوں گا، تو صبح سے وہاں جایا کر۔ میں نے کہا کہ لیکن میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے کہہ دیا کہ آگے نہیں پڑھنا تو پھر تو کیوں کہہ رہا ہے؟ تیری فیس نہیں بھر سکتا میں، کوئی ہنر سیکھ، اپنے پیسے خود کما۔ میں نے دل میں سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، اگر فیسوں کے معاملے میں پڑ گیا تو پھر بھائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا ہے، ہنر سیکھوں گا تو اپنے 4 پیسے تو کماؤں گا۔ میں اس دکان پہ صبح جاتا تھا تو رات کو واپس آتا تھا۔ پورا دن میری ماں کے ساتھ پیچھے کیا ہوتا تھا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا،
جب میں واپس آتا تھا تو وہ بتاتی بھی نہیں تھی۔ میری روٹین اچانک سے بدل گئی۔ اگر میں نہیں جاتا تو میرا بھائی مجھے خود زبردستی چھوڑ کے آتا اور کہتا کہ کیوں نہیں جائے گا تو، جا کے کام کر۔ ماں کی شکل دیکھ کے لگتا تھا کہ دن بھر میں کچھ نہ کچھ سکھا، تو جا کے کام کر۔ ماں کی شکل دیکھ کے لگتا تھا کہ دن بھر میں کچھ نہ کچھ ضرور برا ہوا ہے، یا تو بھابھی نے بدتمیزی کی ہے اور یا پھر کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے۔ میری ماں کی طبیعت بھی آج کل بڑی خراب رہنے لگی۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ میں بار بار پوچھتا۔ ایک دن مجھے بھابھی پہ غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ کیوں میری معصوم سی ماں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ وہ آپ کو کہتی ہی کیا ہے؟ کیوں بھائی کے کان بھرتی رہتی ہیں؟ آپ کی شادی ہوئی ہے تو عورت کی طرح رہیں، اس گھر کو اپنی مٹھی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گھر آج بھی میری ماں کے نام پر ہے، آپ کے شوہر کے نام نہیں۔ وہ اس گھر کو چلاتا ضرور ہے لیکن یہ گھر میری ماں کا ہے، اور وہ جب چاہیں تم لوگوں کو یہاں سے نکال سکتی ہیں، پھر دفع ہو جانا تم لوگ یہاں سے، اور اس گھر کو میں خود ہی چلا لوں گا۔ میں حیران تھا کہ بھابھی نے بڑے آرام سے چپ چاپ میری باتیں سے کچھ بھی نہ کہا۔ ماں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بات بھائی تک تو جانی ہی تھی، پر 2 دن تک تو کچھ نہیں ہوا۔ تیسرے دن شاید بھائی کو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ بھائی میرے کمرے میں آیا اور بس اتنا کہا کہ تو نے اپنی بھابھی سے کیا کہا ہے کہ ہم لوگ کو گھر سے نکالے گا؟ اتنی اوقات ہے تیری؟ اور میرے بھائی نے مجھے 2-4 تھپڑ ایک ساتھ ہی مار دیے اور کہا کہ تجھے تو میں سیدھا کروں گا۔ میں پوری رات روتا رہا اور اب میں بھی غصے میں آ گیا۔ صبح جاتا تھا، رات کو واپس آتا تھا، گھر آنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میں بھی تو جذباتی تھا، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ میری ماں پیچھے اکیلی ہے، لیکن میں اپنی انا میں آ گیا اور میں نے کہا کہ میں نے اس گھر میں آنا ہی نہیں۔ میں نے دکان والوں کو کہا کہ آپ مجھے کام سکھائیں اور میں آپ لوگوں کے لیے ہی کام کروں گا، پیسے بھی تھوڑے لوں گا۔ میں تو آگے کی سوچ رہا تھا کہ چلیے جلدی پیسے کمانا شروع کروں تاکہ اپنے بھائی کو کہوں کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، میں اپنا اور اپنی ماں کا خرچہ خود اٹھا لوں گا۔ لیکن یہ بھول گیا تھا کہ آگے کی فکر میں پیچھے تو نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک دن گھر آیا تو پتہ چلا کہ میری ماں گھر پہ نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ کہیں گئی ہوگی۔ بھابھی سے پوچھا تو بھابھی نے بھی یہی کہا کہ آج جمعہ تھا تو میں جلدی آ گیا۔ دوپہر سے شام ہو گئی لیکن امی کا کوئی اتا پتہ ہی نہ تھا، ان کا فون بھی گھر پہ ہی پڑا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں نے بھابھی کو کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے سنا۔ کہنے لگی کہ ہاں صبح صبح ہی چھوڑ آئے تھے مصیبت کو۔ میری تو جان چھوٹ گئی۔ کیا بتاؤں گھر میں کتنا سکون ہے، اب میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں۔ وہ ہیروں کا سیٹ تو کب سے میرے لیے بک کروا دیا میرے شوہر نے۔ ارے میں مانگتی ہوں اور وہ نہ کرواتا۔ بہت کچھ لے لیا ہے میں نے اس سے، ہے کہ اس سے زیادہ تو اب میں امیر ہو گئی۔ ہر ہفتے میرے لیے کوئی بڑا تحفہ لے کے آتا ہے۔ اس کی ماں مصیبت کو تو میں نے اولڈ ہاؤس میں بھجوا دیا، وہیں پہ رہے وہ۔ بار بار قرآن لے کے بیٹھ جاتی تھی، میرے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ ایسی مصیبتوں سے جان چھڑوانے کے لیے نا یہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے، اگر آپ کا شوہر آپ کی مٹھی میں ہے نا تو پھر یہ دنیا ہی آپ کے لیے جنت ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے لیے۔ اور پھر میں تو ہوں ہی خوبصورت اور جوان، اور تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے اپنی بات منوانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا۔ میری بھابھی نے میرے بھائی کو پاگل کر لیا تھا، اس کی عقل مار دی۔ وہ سب ان لوگوں کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، یہ ایک دوسرے کے لیے پاگل ہوتے یا دیوانے ہوتے، لیکن میری ماں کو اولڈ ہاؤس بھجوا دیا گیا۔ یہ کیا بات تھی؟ میں اپنے بھائی کے پاس گیا، میں ان کے آفس میں ہی چلا گیا۔ ان کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ گھر کے معاملات کو آفس میں کیوں لے کے آیا ہوں، گھر دفع ہو جائے بات کریں گے۔ ان کو کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ اولڈ ہاؤس میں بھیجا ہے میری ماں کو، میں واپس لے کے آؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ واپس لینے کے لیے نہیں چھوڑ کے آیا، وہیں پہ رہیں گی کچھ دن، اس کے بعد لے آئیں گے واپس۔ میں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہماری ماں ایک اولڈ ہاؤس میں رہے گی؟ اس نے کہا کہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آیا ہوں، کسی کوٹھے پہ چھوڑ کے نہیں آیا۔ جب میرے بھائی نے یہ بات کی تو میرا دل کیا کہ میں اس کے منہ پہ تھپڑ دے ماروں کہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔
ایسا لگتا تھا کہ یہ میرا بھائی ہی نہیں ہے۔ اس آدمی کی عقل ہی نہیں، شکل ہی نہیں، سب کچھ بدل گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی اور آدمی ہے، اب ہمارا بھائی کہیں کھو گیا ہے اور یہ اس کی جگہ اس گھر میں رہنے کے لیے آ گیا ہے، اور باتیں بھی تو پرایوں جیسی کر رہا تھا۔ اسے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں پھر بھی اپنی ماں کو تلاش کرنے لگا۔ اس شہر میں تو اتنے سارے اولڈ ہاؤس تھے، کہاں کہاں تلاش کرتا، لیکن پھر بھی لگا ہوا تھا۔ ایک دن میں گھر میں ہی تھا، جب گھر کے اندر داخل ہوا تو عجیب سا معاملہ دیکھا کہ گھر میں عجیب سا دھواں بھرا ہوا ہے۔ پتہ نہیں دھواں کہاں سے آ رہا تھا، جبکہ کچن میں چولہے کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں۔ آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھا۔ میرا بھائی سامنے بہت زیادہ پریشان کھڑا تھا۔ مجھے اپنا وجود محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور میرا بھائی بھی کھڑا تھا اور چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کسی طرح میرے بھائی کو بچا لو، میرے بھائی کو بچا لو۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھائی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا اور میں امی کو بھی واپس لے آؤں گا۔ میں ہمارے گھر کو پھر سے بچاؤں گا، پہلے جیسا بنا دوں گا، بس تو نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی ہوا کیا ہے؟ تب میرے بھائی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے بھائی نے میری ماں کو بھی واپس بلا لیا، وہ بھی ہسپتال میں تھی۔ میری حالت دیکھ کے پتھر بنے بیٹھی تھی، اور مجھے ابھی تک نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا، کیونکہ مجھے بتایا ہی نہیں جا رہا تھا کہ مجھے درد اور بے ہوشی کے ٹیکے لگائے جا رہے تھے تاکہ میں ٹھیک رہوں۔ معاملہ ایسا تھا کہ میری بھابھی نے میرے بھائی کی عقل کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ میرے بھائی نے بتایا کہ میں اس کے حسن کے جال میں پاگل ہو گیا تھا، لیکن وہ اتنی بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس کو شادی کرنے کے لیے پسند کرنے سے لے کے اس دن تک جب تمہیں ایسی حالت میں ملا، اس نے مجھ پہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک جادوگرنی ہے، وہ کالا جادو کرنے میں ماہر ہے، اور اس نے اس کے لیے بہت ریاست کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اسے ایسے کاموں پہ بہت زیادہ عبور ہے۔ میں ان باتوں کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں نے ان سے انکار کر دیا، بلکہ بری طرح ٹھکرا دیا۔ لیکن پھر اچانک سے وہ میرے دماغ پہ سوار ہو گئی، اس قدر سوار ہو گئی کہ میں خود سے جا کے شادی کرنے کی بات کر بیٹھا، اور میں نے اچانک اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور شادی بھی کر لی۔ بات واقعی سمجھ میں آ رہی تھی، کیونکہ ہمارے بھائی نے یہ سب کچھ اچانک ہی کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، کوئی اس سے کروا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ وہ مجھے نہانے نہیں دیتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ تم نے پاک نہیں ہونا، مجھے عجیب سی گندی اور نجس چیزیں کھلاتی تھی، اور روز مجھے دودھ میں کوئی چیز ملا کے دیتی تھی۔ میرا دماغ بالکل اس کا غلام ہو گیا تھا اور معاف ہو گیا۔ یہ تو ایک دن میں بازار میں کھڑا تھا تو جمعہ کی اذان ہوئی اور میں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی تھی، پر میرا ایک دوست مجھے زبردستی مسجد لے گیا۔ جیسے ہی میں نے وہاں پہ نماز پڑھی، ایسا لگا کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ وہی دن تھا جب میں 2 دن پہلے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑنے کے بعد بازار میں تھا، اور تو گھر میں شاید اکیلا تھا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے گھر کا ایسا ماحول دیکھا کہ میں حیران رہ گیا۔ گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا، میری بیوی نے تجھے بے ہوش کر دیا تھا، اور وہ تیرے ساتھ کوئی عمل کر رہی تھی، اور جس عمل کے لیے اس نے تجھے استعمال کیا وہ عمل بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ وہ تجھے قربان کرنے والی تھی، وہ کسی اور کے کام بھی کیا کرتی تھی، لوگوں پہ کالے جادو بھی کیا کرتی تھی، اور گھر میں یہ سب کچھ کرتی تھی، اور جہاں بھی دعوتیں گونجتی ہیں وہاں پر ایسی گندی طاقتیں اور ہوائی چیزیں نہیں آتی۔ اس لیے اس نے یہ تماشا کیا کہ جیسے ہی ماں قرآن پڑھتی تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی تاکہ یہ معاملہ بھی کسی طرح ختم ہو جائے، اور اسی نے مجھے اس بات پہ بھی راضی کر لیا کہ ماں کو گھر سے نکال کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، اور تجھے بھی گھر سے نکالنے کے لیے مجھے مشورے دیتی رہی، لیکن وہ تیرے ساتھ بہت برا کر رہی تھی۔ اس نے کیلوں کے ساتھ تجھے… جب میرا بھائی یہ بات بول رہا تھا تو میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔
اور میرا بھائی بھی چپ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے فوراً تجھ کو وہاں سے ہٹایا، تجھے بچایا اور ایمبولینس والوں کو بلایا اور ہسپتال لے آئے تجھے۔ ٹھیک ہونے میں 1-2 مہینے لگیں گے کیونکہ تیرے پورے جسم پہ زخم ہے۔ میں بھی حیران تھا کیونکہ جب میں گھر میں آیا تھا تو مجھے اتنا یاد ہے کہ دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے میرے سر پہ کیونکہ جب میں گھر میں آیا تھا تو مجھے اتنا یاد ہے کہ دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے میرے سر پہ کسی نے کوئی چیز ماری اور شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک جادوگرنی تھی، کالا جادو کرنے والی۔ اسی نے ہمارے بھائی کا دماغ خراب کیا، ہمارے گھر کا ماحول خراب کیا، ہمارے گھر کو بدبو خانہ بنا دیا۔ بھائی نے اسے اسی وقت کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی اور ابھی وہ اس گھر میں بھی نہیں تھی۔ گھر کو دھویا جا رہا تھا اور وہاں پہ قرآن خوانی رکھی تھی، لیکن مجھے ہسپتال والوں نے اتنی جلدی چھٹی نہیں دینی تھی۔ میں 20 دن کے بعد ہسپتال سے چھوٹا اور گھر میں بھی مجھے ابھی آرام کرنا تھا۔ میری ماں نے گھر میں قرآن خوانیاں رکھوائیں، میرے بھائی نے معافیاں مانگی، ماں نے فوراً معاف کر دیا کیونکہ بھائی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ تب بھی تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا، جانوروں کی طرح کھاتا تھا، کبھی بھی کچھ بھی بول دیتا تھا۔ اس کے سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا لوگ ہمارے خلاف اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھائی اور نیکی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن برائی بھی کوئی کم طاقتور نہیں ہوتی۔ بری نیت، حسد، نظر، ٹوٹ کے نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں لوگ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کوئی اس بات پہ یقین کرے نہ کرے، میں کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا اور محسوس بھی کیا۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہماری تو قسمت اچھی تھی کہ ہماری آنکھیں جلدی کھل گئی، نہیں تو یہ گھر تو بالکل ہی ختم ہو جاتا، نیست و نابود ہو جاتا، کچھ بھی نہ بچتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔